ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ شب برات میں بیری کے پتوں سے غسل کرنے سے کیا جادو و سیب دور ہو جاتے ہیں؟ کیا شب برات کی رات ہونے سے پہلے انسان کو ایک غسل کرنا لازمی ہے؟ اور یہ بھی بتاؤں گی کہ کن کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، یعنی کن کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ شب برات کی رات بھی معاف نہیں کرتا۔ یہ 8 لوگ کون ہیں؟ اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ ہمیں دعا کس طرح کرنی چاہیے تاکہ ہماری دعا قبول ہو جائے۔ شب برات میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کرتے تھے؟ اس رات بیری کے پتوں سے نہانے سے کیا ہوتا ہے؟ ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کے معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ شعبان اسلامی مہینے کا 8واں مہینہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ رمضان کے قریب ہے، اسی لیے جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور رمضان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر نفلی روزے شعبان کے مہینے میں ہی رکھتے تھے، اور یہ بھی فرماتے تھے کہ اس مہینے ملک الموت کو مرنے والوں کی لسٹ دی جاتی ہے جو 1 سال میں مرنے والے ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا فیصلہ روزے کی حالت میں کیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کو جب گھر تشریف لائے تو ابھی پورے کپڑے بھی نہیں اتارے تھے کہ پھر سے کپڑے پہن لیے اور گھر سے نکل پڑے، تو میں بھی پیچھے پیچھے چلی گئی یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ تلاش کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ آپ قبرستان میں ہیں اور مومنوں کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رات اپنے عزیزوں کی قبروں پر جائیں اور دعا خوانی کریں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ ہمیں اس رات دعا کیسے کرنی چاہیے۔ اگر کوئی عربی دعا یاد نہ ہو تو اس طرح دعا مانگنی چاہیے: اے میرے اللہ، تو ہی سب پر احسان کرنے والا ہے، کوئی تجھ پر احسان نہیں کر سکتا۔ اے امت پر مہربانی کرنے والے، اے بندوں کو عطا کرنے والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو گرنے والوں کو تھامنے والا ہے، جو پریشان حال اور مصیبت زدہ ہے تو ہی ان کا سہارا ہے۔ اے اللہ، تیرے سوا کس سے مانگیں، ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، یقیناً تو ہی سب پر احسان کرنے والا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ اس رات کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 1، مشرکین اللہ کے سوا کسی اور سے فائدہ یا نقصان کی امید رکھنا اور اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنا، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا۔ ایسا بندہ اس رات میں بھی نہیں بخشا جاتا جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ نمبر 2، دل میں کینہ رکھنے والے، حسد کرنے والے۔ نمبر 3، رشتوں کو توڑنے والے۔ ناظرین، رشتہ داروں کے حقوق جو ہم پر واجب ہیں ان کو ادا نہ کرنا۔ نمبر 4، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے۔ پاجامہ شلوار یا لنگی ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس عمل کی وجہ سے بندہ اپنی بخشش نہیں کروا پاتا۔ نمبر 5، والدین کا نافرمان۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو۔ نمبر 6، شرابی۔ نمبر 7، ناحق قتل کرنے والا۔ نمبر 8، زنا کرنے والا۔ اگر کوئی شخص ان 8 گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ بھی کرتا ہے تو وہ یہ ٹھان لے کہ اس کے بعد وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا اور آج سے صرف اللہ کی عبادت ہی کرے گا اور آئندہ ان گناہوں سے بچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ اب میں بتاتی چلوں کہ بیری کے پتوں سے نہانے سے کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، بیری کے پتوں سے نہانے سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ شب برات کی رات مغرب کے بعد آپ کو غسل کرنا ہوتا ہے۔ شب برات شعبان کی 15 تاریخ یعنی 14 تاریخ گزر جانے کے بعد مغرب کی نماز پڑھ لینے کے بعد آپ پوری رات کسی بھی وقت غسل کر سکتے ہیں۔ اس غسل کا وقت مغرب سے لے کر صبح فجر تک کا ہوتا ہے، یعنی پوری رات میں آپ کبھی بھی غسل کر سکتے ہیں۔ جب کوئی انسان یہ غسل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگلے شعبان تک، پورے سال تک کسی طرح کے بھی جادو و سیب سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس غسل کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ دن میں ہی 7 بیری کے پتوں کا انتظام کر لیں۔ جب مغرب کی اذان ہو جائے تو اس کے 7 پتے ایک پانی کے برتن میں ڈال دینے ہیں اور اچھے سے پانی کو ابال لیں اور اس میں ٹھنڈا پانی شامل کر کے غسل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس غسل کی برکت سے آپ پورے سال جادو و سیب، فتنوں، بیماریوں، بلاؤں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں ڈھیروں برکتیں نازل فرمائیں گے۔ اس کے بعد قرآن پاک پڑھیں، نفل نمازیں پڑھیں، شب برات کے نوافل پڑھیں، نصف شعبان کی دعائیں پڑھیں، صدقہ خیرات کریں۔